3437 حدیث نمبر 3437 وفي السند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي إبراهيم محمد بن أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن البردزبة بن بريدة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة بن المغیرۃ ابن بردزبة الجعفی البخاری. چلیں المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر قال وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه ما شاء اللہ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي لقيت موسى قال فنعته فإذا رجل حسبته قال مسترب راجل الراس كأنه من رجال اس میں جو شنوء. نئے الفاظ آتے ہیں اس کو صرف میں تشریح کر دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. مضطرب، ایک روایت میں ضربن ہے، ضربن کہتے ہیں دبلا پتلا بدن. تو موسیٰ علیہ السلام موٹے نہیں تھے، مطلب یہ ہے. چلیں قال ولقيت عيسى رجل الراس فنعته کا مطلب سلکی بال تھے موسیٰ علیہ السلام کے. باقی الفاظ پہلے گزر چکے ہیں. كأنه من رجال شنوءة. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربعة أحمر. ربعہ بالوں کی طرف جب نسبت ہو، ادھر توجہ، تو گھونگھری والے بال مراد ہوتے ہیں. لیکن حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے بال بھی سلکی بال تھے، جس کو آج کل سلکی کہتے ہیں نا، لٹکے ہوئے بال. اب یا تو یوں کہا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بال گھونگھری والے تھے، لیکن چونکہ لمبے تھے، کندھوں تک تھے، جیسے کہ دوسری حدیث میں آ رہا ہے، تو کندھوں تک تھے اس لیے اس کو یوں کہا گیا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ بال ہی لٹکے ہوئے تھے. یعنی آج دیکھ لو نا، جتنے بھی انگریز ہیں یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، ان کے بھی سلکی بال ہوتے ہیں. تو یہ جو نسب جا کے ملتا ہے، یعنی جو سلسلہ، وہ قوم تو وہی ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اس سے بھی اس حدیث کی تائید ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بال بھی تو ربعہ سے مراد ہے یہاں بال مراد نہیں، بلکہ مضبوط جسم، مضبوط جسم. ٹھیک ہے. احمر سرخ. چلیں كأنما خرج من دماس يعني الحمام. دماس کہتے ہیں حمام. ایسے لگ رہا تھا جیسے غسل کر کے نکلے ہیں حمام سے. تو یہ اس سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. یا تو یہ کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ سے ملے، یا یہ کہ وہ جیسے انسان جب نہا کے آتا ہے نا، چہرے پہ بہت فریشنس ہوتی ہے اس کے، تو یہ فریشنس مراد ہے. لیکن ہم حدیث کو تعویل کیوں کریں، ظاہر سے پر معمول کریں. گیلے بال تھے، پانی اس سے ٹپک رہا تھا. جی ورأيت إبراهيم جی وأنا أشبه ولده به قال وأوتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل لي هديت الفطرة أو أصبت الفطرة او قال أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غبت أمتك. حدیث گزر چکی ہے پہلے. چلیں وبه قال حدثنا محمد بن كثير. حدیث نمبر ضرور پڑھا کرو میرے بھائی. حدیث نمبر 3438. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل قال أخبرنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر. میں نے تینوں پیغمبروں کو دیکھا، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو. حضرت عیسیٰ سرخ رنگ کے، جعد مضبوط جسم کے، عریض الصدر اور چوڑا سینہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. ہاں بھائی. وأما موسى فآدم جسيم موسیٰ علیہ ثبت. السلام گندمی رنگ کے تھے، جسیم مضبوط جسم کے، ثبت آپ کے بال لٹکے ہوئے تھے. چلو بھائی. كأنه من رجال الزبط. زد قبیلے کے مردوں کی طرح. حدیث نمبر 3439. وبه قال حدثنا إبراهيم المنذر قال أخبرنا أبو زمرة قال حدثنا موسى عن نافع قال عبد الله رضي الله عنه وعنهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طائفة. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے درمیان میں مسیح دجال کا ذکر کیا. مسیح دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ 3 وجوہ بیان کی گئی ہیں. ایک تو مسح الارض ہے، زمین کو چھوئے گا. دوسرا سیاحت فی الارض، زمین میں چلے پھرے گا بہت نا، سیاحت سے نکلا ہے مسیح. اور تیسرا یہ ہے کہ ممسوح العین، اس کی ایک آنکھ ہاتھ جب کسی پہ لگاتا ہے نا، برابر کر دی ہوگی، کاڑا ہوگا نا،
تو ممسوح العین ہونے کی وجہ سے مسیح کہا گیا ہے. تو اور دجال سے، دجل کسے کہتے ہیں؟ دھوکہ، فریب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اعور نہیں ہے، اعورار العین آنکھوں میں کاڑا پن، جبکہ مسیح دجال اعور العین یمنا، اس کی دائیں آنکھ جو ہے وہ نہیں ہوگی. کان عینہ عنب طافیۃ، ایسے ہوگی جیسے عنب کہتے ہیں انگور کا دانہ. طافیہ اصل میں تو اس مچھی کو کہتے ہیں نا جو الٹ کے اوپر آ گئی ہو سمندر میں، جو مچھی اپنی موت مرے نا. احناف کے یہاں وہ جائز نہیں ہے نا کھانا، جو مچھی خود سمندر میں مر جائے. جمہور کے یہاں تو سمندر کی سب مخلوق ہر طرح سے حلال ہے. احناف کے یہاں مچھلی حلال ہے، اور وہ بھی جب حلال ہے جب اس کو مرے ہوئے زیادہ ٹائم نہ گزرا ہو. ٹھیک ہے نا، آپ شکار کی ہو، آپ نے خود مر گئی اور پھر اتنا دیر گزر گئی کہ وہ الٹی ہو گئی، تو پھر وہ بھی حلال نہیں ہے. تو اس کی دلیل ہے یہ یحرم علیہم الخبائث، یہ سب خبائث کے مفہوم میں داخل ہیں. یہ تو سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تو یہاں طافیہ سے مراد ہے ابھری ہوئی، بالکل ابھری ہوئی. انگور نہیں ہوتا اس کی طرح آنکھ اس کی، یعنی کریہ المنظر ہوگا، جیسے کسی کی آنکھ خراب ہو جائے اور گول سا ڈیلا باہر نکل جائے. چلیں حدیث نمبر 3440. ورانی الليل عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء باضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح الدجال. تابع عبد الله عن نافع. پھر نبی نے فرمایا میں نے کعبہ میں خواب میں نے کعبہ میں دیکھا، اچانک مجھے ایک شخص نظر آیا، آدم گندمی رنگ کا احسن ما ترى من ادم الرجال، گندمی رنگ میں سب سے خوبصورت ترین. یعنی کسی کا گندمی رنگ ہوتا ہے نا، تو اس میں جو خوبصورت ترین شخص ہو وہ میں نے دیکھے. تضرب لمته بین منکبیہ، ان کے جو بال ہیں نا یہ دونوں کندھوں کے درمیان لٹک رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا حسن یہ تھا کہ آپ کے گہرے اور گھنے بال ہوں گے جو کندھوں تک لٹکے ہوئے ہوں گے. رجل الشعر، لٹکے ہوئے بال، سلکی بال. یقطر رأسه ماء، اور ان کا سر پانی ٹپکا رہا تھا. غالباً شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں نا، اسی طرح جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیثیں ہیں جو دمشق میں نازل ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اس میں بھی بعض روایات میں ہے کہ آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق سولی پہ لٹکانے کے لیے گئے نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل کیا ہے. سمجھتے ہو؟ تو اسی جب غسل کیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، پانی ٹپک رہا تھا، تو اسی حالت میں اللہ نے آپ کو آسمانوں پہ اٹھایا. تو وہی حالت کنٹینیو رہے گی جب تک قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ کا نزول نہیں ہو جاتا. بظاہر ایسا لگتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کے حق میں ٹائم روک لیا نا اللہ تعالیٰ نے. پھر آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں پھر دیکھا کہ وہ دو شخصوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا ھذا المسیح ابن مریم. جبریل سے پوچھا یا کسی جو بھی بتانے والا ہوگا. تو پھر آپ نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا، جعدن قطیطن، یہاں جعد سے مراد ہے گھونگھری والے بال، کیونکہ قطیط گھونگھری والے بال کو کہتے ہیں. تو یہ قطیط اس کی تاکید ہے جعدن کی، یعنی انتہائی سخت گھونگھری والے بال والا شخص. اعور عین الیمنا، دائیں آنکھ کاڑی اس کی. کاشبہ ما مر رأیت بابن قطن، ابن قطن جیسا بالکل. واضعا یدیہ علی منکبی رجل یطوف بالبیت، وہ بھی طواف کر رہا تھا. میں نے پوچھا کون؟ کہا مسیح دجال. اب یہاں پر اشکال ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے دجال تو مکہ میں داخل نہیں ہوگا نہ مدینہ میں داخل ہوگا. تو اس کے دو جواب ہیں. ایک یہ کہ یہ تو فتنے سے پہلے ہے، جب فتنہ دجال کا ظاہر ہوگا اس وقت مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب ہے، اور خوابوں کی، نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، مگر یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اس کو ایسے ہی لیا جائے، اس کی تعبیر ہوتی ہے. تو اس خواب کی کوئی تعبیر ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، سمجھتے ہو، جو ہمیں نہیں بتائی گئی. تو کوئی بھی تعبیر ہوگی، لیکن اتنی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال دکھا دیا گیا اور اس کی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بیان کر دی. سمجھتے ہو؟ بعض نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دجال یہودی ہوگا، اگر یہودی ہے تو بیت اللہ کا طواف کیوں کر رہا ہے؟ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟
تو اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا. تو طواف کرنا اس کی علامت تو نہیں ہے کہ مسلمان ہوگا، اس لیے کہ منافق بھی طواف کیا کرتے تھے. لیکن بات یہی ہے کہ یہ خواب حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا، خوابوں کی تعبیریں ہوا کرتی ہیں. تو پیغمبر کا خواب سچا تو ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نظر آ رہا ہے ویسا ہی ہو، اس کی تعبیر ہو سکتی ہے. چلو بھائی. حدیث نمبر 3441. اور دجال اور عیسیٰ ابن مریم کو ایک ساتھ دکھانا طواف کرتے ہوئے، یہ اس کی علامت ہے کہ دونوں کا زمانہ ایک ہی ہوگا. چلو. حدیث نمبر 3441. وبه قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال سمعت ابراهيم بن سعد قال حدثني الزهري عن سالم عن ابيه قال لا والله ما قال النبي لعيسى احمر ولكن قال بينما انا نائم اطوف بالكعبه فاذا رجل ادم ثبت الشعر يهادى بين رجلين ينطف راسه ماء او يهراق راسه ماء فقلت من هذا قالوا ابن مريم فذهبت التفت فاذا رجل احمر جسيم جعد الراس اعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية فقلت من هذا قالوا هذا الدجال واقرب الناس بها شبه ابن قطن قال الزهري. دیکھو پچھلی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رجل آدم ہوں گے نا، رجل احمر ہوں گے، سرخ. پیچھے حدیث گزری ہے نا، سرخ رنگ کے ہوں گے. تو عبداللہ بن عمر جو حدیث بیان کرتے تھے اس میں یہ حضرت عیسیٰ کی جو شان بیان ہوئی ہے اس میں یہ کہ وہ گندمی رنگ کے ہوں گے، جیسے پیچھے حدیث گزری ہے ابھی. اب گندمی رنگ میں سب سے خوبصورت نا. تو عبداللہ بن عمر اس حدیث کا انکار کیا کرتے. جب لوگ ان کو بتاتے ہیں نا نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام احمر ہوں گے، سرخ ہوں گے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے قسم اٹھائی، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، نبی نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ سرخ ہوں گے، بلکہ میں نے جو نبی سے حدیث سنی ہے وہ یہ کہ نبی نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ طواف کر رہے ہیں ایک گندمی رنگ کا شخص جن کے بال اس طرح لٹکے ہوئے بال ہوں گے، یحادا بین رجلین، دو آدمیوں کے سہارے پر، ینطف راسہ ماء او قال یحراق راسہ ماء، یا تو آپ نے فرمایا کہ ان کا سر پانی کو ٹپکا رہا ہوگا، یا یہ فرمایا کہ ان کے سر سے پانی بہہ رہا ہوگا. یعنی غسل کر کے جیسے نکلتے ہیں نا، تولیے سے بھی پوچھا بھی نہیں ہوتا، اس طرح سے پانی کثرت سے بہہ رہا ہوتا ہے. اچھا، فقلت من ھذا، آگے وہی حدیث ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی عبداللہ بن عمر نے تو انکار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو صحابہ یہ بتاتے تھے کہ نبی نے فرمایا سرخ ہوں گے، تو قسم اٹھا کے انکار کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی جو صحابی بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ احمر تھے، وہ روایت بالکل صحیح ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو عبداللہ بن عمر تک ہو سکتا ہے مستند طریقے سے وہ روایت نہ پہنچی ہو. سمجھتے ہو، ادھر ادھر سے لوگوں نے بتایا ہو، کسی نے جیسے ہم تک پہنچی نا تو یہ ممکن ہے ایک صحابی تک ایک حدیث نہ پہنچے وہ انکار کر دیں. تو عبداللہ بن عمر نے غلبہ ظن کی بنیاد پہ انکار کیا، لا واللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ظن ہو اور قریب با یقین ہو تو بھی قسم اٹھائی جا سکتی ہے. لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں. احمر کا لفظ بھی عیسیٰ کے بارے میں اور آدم کا لفظ بھی. آدم کا معنی گندمی رنگ اور احمر کا معنی سرخ رنگ. دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ نہیں ہے. گندمی رنگ میں خوبصورتی جبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب اس میں وہ سرخی مائل ہو. ابے بھائی بعض لوگ گندمی رنگ کے ہوتے ہیں بالکل پھیکے نا. آپ لوگ دیکھ لینا چہرے میں شیشے میں جا کے، جو صاحب آپ کو نظر آئے جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوگے تو جو صاحب آپ کو نظر آئے آپ دیکھنا چہرے پہ نور ہے یا نہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا. آپ جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوگے تو وہاں جو صاحب آپ کو نظر آئیں گے دیکھ لینا چہرے پہ نور ہے یا نہیں. بلکہ سفید کلر میں بھی اگر سرخی نہ ہونا تو اس میں بھی رونق نہیں ہوتی. تو حضرت عیسیٰ تھے اصل میں گندمی رنگی کے، لیکن اس میں سرخی بہت زیادہ تھی، سرخی مائل گندمی رنگ. تو اس لیے احمر بھی کہنا جائز ہے آپ کو اور آدم کہنا بھی جائز ہے. آپ چلو بھائی. حدیث نمبر 3442. وبه قال حدثنا ابو جتنی بھی غیرت دلاؤ نا، آپ لوگ کو غیرت نہیں آتی، میں نے یہ محسوس کیا، غیرت نہیں آتی آپ کو. بالکل میں نے آپ کو کہا کہ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو، آپ کو چہرے پہ رونقی نور نظر ہی نہیں آئے گا. آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا دل و جان سے. آپ نے کہا بالکل صحیح. ایسا لگا کہ آپ کو جیسے میں نے وہی بات کی جو آپ صبح شام دیکھ رہے ہیں. چلو. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا ابو سلمة ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
انا اول الناس بابن مریم والانبیاء واولاد علات لیس بینی وبینہم آپ نبی. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابن مریم کے زیادہ قریب ہوں. یہ تمام احادیث عیسیٰ ابن مریم کے فضائل پر ہیں کہ میں ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کے زیادہ قریب ہوں. عیسائی کہتے ہیں نا عیسیٰ ہمارے ہیں، تو ہمارے نبی نے فرمایا ہم عیسائیوں سے زیادہ قریب ہیں کس کے؟ عیسیٰ ابن مریم کے. ان کی تعلیمات کو بھی ہم فالو کرتے ہیں اور ان کی دعوت کو بھی ہم فالو کرتے ہیں، ان کی فضیلت بھی ہم زیادہ اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں. اور یہ پوری امت کا حال ہے. آج بھی آپ تورات انجیل اٹھا کے دیکھو، ایسی ایسی باتیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں ان لوگوں نے، جھوٹی باتیں. تو قرآن نے جو حضرت عیسیٰ کی شان بیان کی ہے وہ آج کی انجیل سے کروڑہ گنا زیادہ بہتر بیان کی. اور آپ نے فرمایا کہ والانبیاء اولاد اللہ، تمام انبیاء باپ شریک بھائی ہیں. اگلی حدیث میں اس کی تفسیر آ رہی ہے. یہاں باپ شریک سے مراد یہ کہ جس کے باپ ایک ہو نا، مائیں الگ الگ ہو، تو بنیاد سب کی کیا ہوتی ہے؟ اصول ایک ہوتا ہے نا، کیونکہ نسب باپ سے چلتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ تمام پیغمبر اصول میں ایک ہی ہیں، فروع میں اللہ نے فرق دیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تو الگ ہے، ہماری شریعت تو الگ ہے. ان کی تو نمازوں کی تعداد 5 نہیں تھی اور نماز کا یہ طریقہ بھی نہیں تھا. تو بھائی اصول اور بنیادیں سب کی کیا ہیں؟ ایک ہے. ایک خدا پر یقین کرنا، آخرت، تقدیر، جنت، جہنم، موت کے بعد کی زندگی، یہ تمام چیزیں. اسے خبائث سے اجتناب کرنا، کھانے پینے میں. خنزیر تمام شریعتوں میں حرام تھا، شراب تمام شریعتوں میں حرام، زنا تمام شریعتوں میں حرام. تو ان تمام بیسک چیزوں میں تمام پیغمبر کیا ہے؟ برابر. لیکن مائیں سب کی کیا ہیں؟ مختلف ہے. تو مائیں مختلف ہونے سے کچھ اختلاف آ جاتا ہے، یعنی فروع میں اختلاف ہے. اور ظاہری لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو نسب میں تمام پیغمبر باپ شریک ہیں. ایسا ہی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے نبوت کو جاری کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء تھے پھر وہ یہ حدیث ان پر منطبق نہیں بیٹھے گی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والاخره الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتهم شتى ودینهم واحد. نبی نے فرمایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں بھی زیادہ قریب ہوں، آخرت میں بھی. آخرت میں بھی حضرت عیسیٰ ہمارے ساتھ ہوں گے، عیسائیوں کے ساتھ نہیں ہوں گے. سمجھتے ہو؟ انشاءاللہ تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اپنے جو ان لوگوں نے جو عیسائیوں میں جنہوں نے حقیقت میں حضرت عیسیٰ کو فالو کیا وہ مستثنا ہے. تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور پھر آپ نے وہی فرمایا کہ انبیاء تمام کے تمام اخوۃ العلات ہیں، باپ شریک بھائی ہیں. 3 قسمیں ہوتی ہیں نا، ابن عینی، ابن علی، ابن خیفی. تو خیفی ماں شریک کو کہتے ہیں، عینی باپ اور ماں دونوں، اور علی جو ہے وہ کہتے ہیں صرف باپ شریک. چلو بھائی. وقال ابراہیم بن طہمان عن پھر آپ نے یہ بھی فرمایا میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں ہے. اس لحاظ سے بھی نبی حضرت عیسیٰ کے زیادہ قریب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا، ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس لحاظ سے بھی نبی کا رشتہ عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہے. علماء کا تقریباً اجماع اس کے اوپر کہ تمام پیغمبروں میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد پھر تمام پیغمبروں میں ہم کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دیتے. اللہ کی نظر میں ہے فضیلت لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ 4 پیغمبر ایسے ہیں جن کی غیر معمولی فضیلت پر قرآن و سنت شاہد ہیں. باقی نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، جزوی فضیلت ان کی ہے، لیکن کلی فضیلت ان 4 پیغمبروں کے ہے. سمجھ رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابراہیم علیہ السلام. ہمارے پیغمبر کی تو واضح حدیثیں موجود ہیں. تلک الرسول، قرآن کی آیتیں بھی ہیں، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے. ورفعنا بعضهم درجات ہے نا قرآن میں. تو یہاں بعض سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے انا سید ولد آدم. بہت ساری حدیثیں اس پر آپ پڑھ چکے ہیں کہ میں تمام پیغمبروں کا سردار ہوں گا قیامت کے دن. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے بعد فضیلت اس لیے ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا واتبع ملت ابراہیم حنیفا. صراحتاً ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ ابراہیم کے دین کو فالو کریں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ ان کو مقتدی اور رہبر بنا رہا ہے. سمجھتے ہو؟ اور تمام پیغمبر جتنے بڑے بڑے پیغمبر آئے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. آپ کہہ سکتے ہو تو سارے آدم کی اولاد میں. تو آدم کی اولاد میں تو ایسے انسان ہے،
آدم علیہ السلام کی اولاد میں تمام پیغمبر جو پیدا ہوئے وہ تو پیدا سب نے انہی کی اولاد میں ہونا تھا نا, کیونکہ وہ تو جد بنی آدم ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو پیغمبروں کو اللہ نے جاری کیا, یہ خصوصیت کے ساتھ آپ کو انعام دیا کہ آپ سے ہم نے قربانیاں لی ہیں, لہذا اب آپ کی اولاد میں پیغمبر آئیں گے. تو یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تیسرا, موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بھی قرآن سے ثابت ہے. اللہ نے کسی پیغمبر کا اتنا زیادہ تذکرہ اپنی کتاب میں نام لے کے نہیں کیا جتنا موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہے جن کو براہ راست اللہ نے آپ سے کلام کیا. یہ امتحان میں سب چیزیں آ سکتی ہیں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہاں گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے. بعض دفعہ میں امتحان میں جب کوئی پیپر میں کوئی چیز آتی ہے تو طلبہ حیران ہوتے ہیں, یہ تو استاد جی نے بتایا ہی نہیں. وہ بتایا تھا, طلبہ سمجھ رہے تھے یہ سبق کا حصہ نہیں ہے, ویسے ہی گپ شپ لگا رہے ہیں, جنرل نالج اور رپورٹیں پیش کر رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کلیم اللہ جو بنا دیا نا برائے وقربناہ نجیہ, یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تمام پیغمبروں کو جبریل کے ذریعے اللہ وحی بھیج رہا ہے, اور موسیٰ کلیم اللہ کو جب وحی بھیجنی تھی تو کوہ طور پہ بلا کے براہ راست اللہ ہم کلام ہو رہا ہے. یہ چھوٹی موٹی فضیلت نہیں ہے. اگر باقی 2 پیغمبروں کی اضافی فضیلت ثابت نہ ہوتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابراہیم علیہ السلام کی, وہ جو دلائل ہیں, اگر وہ نہ ہوتے تو اس موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کلی پر یہی بات کافی تھی کہ اللہ آپ کو کوہ طور پہ بلا کے براہ راست ہم کلام ہو رہا ہے, اور قربناہ نجیہ سے تعبیر کر رہا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ یعنی اگر آپ الحم سے لے کے والناس تک قرآن کا سرسری مطالعہ کرو گے نا, اور آپ کو حدیثیں معلوم نہیں ہوں گی, تو آپ کو لگے گا کہ سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ لیکن ہمیں چونکہ دوسری نصوص سے جب ہم غور کرتے ہیں تو باقی 2 پیغمبروں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اس لیے تیسرا نمبر علماء نے اہل سنت والجماعت نے کس کو دیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اور چوتھے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام, اس لیے کہ ان کی سب سے بڑی فضیلت جس کی وجہ سے علماء نے کہا کہ تمام پیغمبروں میں حضرت عیسیٰ کا مقام ان 3 پیغمبروں کے بعد سب سے افضل ہے, وہ یہ کہ قرب قیامت میں اللہ نے اس امت کی قیادت کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے جس پیغمبر کا انتخاب کیا وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. یہ کم فضیلت نہیں ہے. میں اسے زیادہ سمجھا نہیں سکتا معذرت کے ساتھ. بھائی اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کا بڑے اہتمام سے تذکرہ کیا ہے, اور پھر ان کے فالوورز بھی بہت زیادہ ہیں دنیا میں. یہ بھی ایک فضیلت کی دلیل ہوتی ہے نا. آج دنیا میں آج بھی چاہے وہ حقیقت میں فالو نہ بھی کرتے ہوں, لیکن ان کے نام لیوا عیسیٰ ابن مریم کے آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اب دنیا میں سب سے زیادہ عیسائیت ہے نا, پریکٹسنگ عیسائی تو دنیا میں بہت تھوڑے ہیں, پریکٹسنگ تو مسلمان ہی دنیا میں زیادہ ہے. لیکن نام کے ہی آپ کہہ لو تو وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نام لیوا آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اور جب قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو پھر جو ان کے ایمان والے ہوں گے ان کی تعداد تو بہت زیادہ بڑھ جائے گی. وہی من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ, قرآن کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے, اگر ہی ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ کو بنایا جائے تو ان کی موت سے پہلے جتنے بھی عیسائی ہیں وہ حقیقی معنی میں آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو یہ فضائل ہیں جس کی وجہ سے چوتھا نمبر کس کو دیا گیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اس کے بعد پھر اختلاف ہے, کسی نے کہا نوح علیہ السلام, بظاہر لگتا ہے نوح علیہ السلام کیونکہ 950 سال تبلیغ کوئی ہلکی بات نہیں ہے. بعض نے کسی اور پیغمبر کو فضیلت دی, تو وہ اس میں رائے کا اختلاف ہو. چلو بھائی. وقال ابراہیم بن طہمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سلیم عن عطاء بن يسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ. حدیث نمبر 3444. قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال راى عيسى رجلا يسرق فقال له اسرقت قال كلا والذي لا اله الا هو فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں, اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہا میں نے چوری نہیں کی. حضرت عیسیٰ نے کہا میں اللہ پہ ایمان لایا اور میری آنکھ نے غلط دیکھا. کذبت کا معنی یہ نہیں کہ جھوٹ دیکھا, غلط کو بھی کذب کہا جاتا ہے. میری آنکھ نے غلط دیکھا, کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کے اس شخص کی جو قسم ہے نا اس کی لاج رکھی کہ ایک مسلمان ہے,
وہ اللہ کا نام غلط نہیں لے سکتا. حالانکہ حضرت عیسیٰ تو دیکھ رہے تھے چوری کر کے جا رہے ہیں. تو یہ ہے مثبت سوچنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کی یہ فضیلت بیان کی کہ آپ کی سوچ کتنی پازیٹیو تھی, اور ہمیں یوں بیان کی تاکہ ہم بھی کیا سوچیں, پازیٹیو. اب سوال پیدا ہوتا ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ چوری کر کے جا رہا ہے اور قسم اٹھا رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی تو سچ کہہ رہا ہوگا. بھائی اس میں تعویل ممکن ہے. بعض دفعہ میری چیز ہوگی, آپ نے رکھ لی اپنے پاس, اب میں آپ کے لاکر سے چرا رہا ہوں, دیکھنے میں چرانے کا من لگے گا, لیکن وہ کس کی چیز ہے, وہ میری چیز ہے. تو ہم مان لیں کہ یار ہو سکتا ہے اس کی اپنی چیز ہو. سوال پیدا ہوتا ہے اس طرح تو لوگوں کے حقوق ضائع ہوں گے. جواب پیدا ہوتا ہے جس کی چیز ہے وہ دعویٰ کرے نا, اس کو کس نے منع کیا ہے آ کے. ابے جس کی چیز چوری ہوئی ہے وہ دعویٰ کرے کہ میری چیز ہے, پھر قاضی فیصلہ کرے گا سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے. یہ اصل میں اس موقع کے لیے حدیث ہے کہ جب وہ بھی خاموش ہے اور آپ کا نہ لینا دینا, آپ خامخواہ میں دوسروں کے معاملات میں پڑھ کے کسی کو کہہ رہے ہو یہ چور ہے, کسی کو کہہ رہے ہو یہ زانی ہے, کسی کو کہہ رہے ہو بد کردار ہے, کسی کو کہہ رہے ہو اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. تو اتنا واضح معاملہ دیکھ کے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعویل کر رہے ہیں اس کے معاملے میں, اور یقین کر رہے ہیں کہ جو مسلمان ہے وہ اللہ کا نام جھوٹا استعمال نہیں کر سکتا. سمجھتے ہو؟ چلو حدیث نمبر 3445 وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه. سبق سے متعلق سوال ہوگا تو ہوگا لمبے ہوئے. آپ نے فرمایا کہ انگریزوں کے بال سلکی اور لمبے بال ہوتے ہیں کیونکہ نسب وہیں سے, تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کی تھی؟ بھائی نسب سے مراد یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں, حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی, وہ قرب قیامت میں 4 شادیاں کریں گے جب نازل ہوں گے. تو کیونکہ تمام پیغمبر نکاح کی کثرت کو پسند کرتے ہیں, اور حضرت عیسیٰ تو ہماری شریعت میں ہوں گے نا. تو نسب کا مطلب خاندان تو وہی ہے نا, زیادہ تر تو وہی لوگ تھے جو آل عمران سے تھے, اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خاندان سے تھے. تو اور قوم سے میری مراد ہے علاقہ تو وہی تھا نا, نسب نہ بھی ہو. چل میرے بھائی جلی دجال انسانوں میں سے ہوگا, یہ کوئی انسانوں میں سے ہوگا دجال. دجال کا قد انسان جتنا ہوگا یا بہت زیادہ ہوگا, دجال کا قد انسان جتنا ہوگا, وہ پورا ٹوٹل انسان ہی ہے دجال. اللہ نے اس کو کچھ طاقتیں دی ہوں گی. کیا دجال بھی 4 یا اس سے زیادہ شادیاں کرے گا؟ دجال شادی نہیں کرے گا. دجال کوشش کرے گا اس کی پہلی بیوی بھی مر جائے کسی طریقے سے. اگر کرے گا بھی میں کرنے نہیں دوں گا اس کو, میں نہیں کرنے دوں گا. استاذ محترم بخاری اول سے جو مفتی محمد صاحب نے جو پڑھایا وہ پیپر میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نہیں. کتنا پڑھایا وہ؟ بس پھر نہیں آئے گا. اگر سمندر کے کنارے کوئی مری ہوئی مچھی ملے تو اس کا کھانا حلال ہے یا حرام؟ تمام ائمہ اربعہ کہ آگے تینوں ائمہ کے نزدیک تو جائز ہے نا. سمندر کی ہر مخلوق ہر طرح سے سوائے مینڈک کے تینوں ائمہ کے نزدیک جائز ہے. احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے سوائے مچھلی کے, اس پہ دلائل کئی دفعہ بیان ہو چکے ہیں. تو سمندر کے قریب مری ہوئی مچھلی, اگر وہ مچھلی ایسی ہے کہ بہت ٹائم گزر چکا ہے اس کو مرے ہوئے, آپ پانی میں ڈالو اگر الٹی ہو جاتی ہے, وہ مچھلی کے ٹائم گزر چکا ہے یا نہیں گزر چکا ہے اس کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ پانی میں ڈالو اگر الٹی ہو کے اوپر آ جائے تو یہ جائز نہیں ہے کھانا آپ کے لیے. سمجھتے ہو فقہ حنفی میں؟ اور اگر وہ الٹی ہو کے اوپر نہیں آتی تو پھر جائز ہے کھانا. اس کا مطلب ابھی ابھی مری ہے. باقی سمندر کے کنارے جو مچھلیاں مری ہوئی ہوتی ہیں, ایک تو ہے نا ایک آدھ مچھلی سمندر نے باہر پھینک دی, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پورا ایک وہ رکھا ہوا ہوتا ہے مچھلیوں کا, تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ کسی نے شکار کر کے نکالی ہے, اس کا کھانا جائز ہے. وہ پھر مالک کی پرمیشن کا مسئلہ ہوگا, لقطہ کا. اگر وہ مالک کی اجازت ہے تو کھا سکتے ہو, مالک کی اجازت نہیں ہے تو بعض دفعہ وہ مچھیرا بیچارہ نکال کے کسی کام سے گیا ہوتا ہے, آپ نے کہا ہوتا ہے سمندر کے باہر مری ہوئی مچھلی ملی ہے. چہرے میں نور کیسے زیادہ کریں؟ چہرے میں نور کا طریقہ یہ ہے کہ میں بتاؤں گا, اچھے اعمال کرو میرے بھائی, اس سے چہرے میں رونق پیدا ہوتی ہے, اور شادی سے بھی رونق پیدا ہوتی ہے. بتا دوں میں آپ کے چہروں میں جو بے رونقی نظر آ رہی ہے نا کنوارے ہونے کی وجہ سے, نکاح کرتے ہی چہرے پہ رونق پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. حقیقت ہے یہ مذاق نہیں ہے. اور جتنی شادیاں کرو گے چہرے پہ اتنی رونق آئے گی. سمجھتا ہے؟ تو
کیونکہ پیغمبروں کی سنت ہے نا, اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے, عجیب برکت رکھی ہے. اس سے انسان کا ذہن پاکیزہ ہو جاتا ہے, اس سے انسان کے چہرے پہ رونق آتی ہے, اس سے زندگی میں بہاریں آتی ہیں. جتنی بھی ٹینشنیں ہو نا بیویوں کی, پھر بھی زندگی میں بہاریں آتی ہیں اس سے, حقیقت بتا رہا ہوں. تو یہ بہت برکت ہے. عیسائی پادریوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے یہ جو انہوں نے تو جب یہ یورپ میں پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم کے بعد مسائل کھڑے ہوئے نا, تو بعض پادری جو عیسائیوں کے سمجھدار تھے انہوں نے یہ تحریک اٹھائی تھی کہ زیادہ شادیوں کی اجازت دی جائے. انہوں نے کہا کہ اصل جو ہماری بائبل ہے, جو انجیل ہے, اس میں تو زیادہ شادیوں کی اجازت ہے, تمام پیغمبروں نے کی ہیں. یہ بعد میں پادریوں نے گھسیڑا ہے کہ ایک شادی ہو, اس سے زیادہ نہ ہو. عیسائی مذہب میں جو اوریجنل مذہب ہے نا عیسائی, اس میں 4 کی پابندی بھی نہیں ہے, آپ جتنی چاہیں بیویاں رکھیں. تو اسلام نے 4 کی پابندی لگائی ہے کہ آپ 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. تو اسلام نے ہمیں باؤنڈ کیا ہے کہ آپ 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. تو میں جو ابھی رک گیا ہوں اسلام کی وجہ سے رکا ہوں میں. حقیقت ہے اگر ہم اللہ نہ کرے اسلام کو فالو نہ کریں, پھر دنیا میں کون سا قانون ہمیں روکتا ہے بھائی؟ تو کوئی قانون نہیں روک سکتا, پھر تو ہمارا نجی معاملہ ہے, جو چاہے کریں ہم. تو لبرل اور سیکولر حکومتوں کے پاس تو کوئی بیس ہی نہیں ہے کسی چیز کی پرمیشن دینے کی یا کسی چیز سے روکنے کی. تو ان کو مانتا کون ہے؟ تبھی آپ انگریزوں کو دیکھو, وہ خفیہ دوستیاں 20 عورتوں سے بھی لگا رہے ہوتے ہیں. وہ تو میرے بھائی, تو اس لیے میرے بھائی کیا ہوا, تو اس لیے شادی کیا کرو, اس سے چہرے پہ رونق آتی ہے. جتنی شادیاں کرو گے اتنی زیادہ چہرے پہ رونق آئے گی. بچے بھی ہوں گے, بچوں کو دیکھ کے بھی الگ رونق آتی ہے. جب گھر میں بچے پھدک رہے ہوتے ہیں نا, گھوم رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے بندروں کی طرح کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, اس کا ایک الگ روحانی سکون ملتا ہے انسان کو, مینٹلی سکون ملتا ہے. پھر وہ بچے بڑے ہوتے ہیں, بہن بھائی ہوتے ہیں, آپس میں ان کی محبتیں ہوتی ہیں, پھر وہ ان میں بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے جن کے بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں, تو پھر بڑے ہو کر آپ کا سہارا بنتے ہیں. وہ تو ساری رونقیں ہیں ہی اللہ نے اسی میں رکھی ہیں. اور یہ جو فیملی سسٹم کو توڑ تاڑ کے برابر کر دیا تم نے, ایک ایک بیوی ایک ایک بچہ اور دیر سے شادی, اس سے آپ جتنے بھی عبادت گزار بن جاؤ, چہرے پہ رونق پیدا ہونے کا چانس پھر بھی نہیں ہوتا. کیونکہ چہرے پہ رونق کے لیے عبادت کے علاوہ بھی کچھ چیزیں, عبادت بھی چاہیے اور بھی کچھ چیزیں چاہیے. اب دیکھو قرآن میں کتنا ہے. ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیماری دی, تو قرآن کہتا ہے جب ہم نے ان کو شفا دی ہے نا, آتیناہ اہلہ ومثلہ معہ, ہم نے ایوب علیہ السلام کا خاندان ڈبل کر دیا نعمت کے طور پہ, ڈبل اولاد دے دی ایوب علیہ السلام کو اللہ نے. تو اللہ تو پیغمبروں کو خوشیاں دے رہا ہے اولادوں کو ڈبل کر کے, اور ہمارے یہاں اولاد زیادہ ہونا ٹینشن سمجھا جاتا ہے. تو یہ فطرت سے بغاوت ہے جو فیملی پلاننگ والوں نے دنیا میں پھیلائی ہے. اور ہمارا سیکولر اور لبرل طبقہ چونکہ وحی کی تعلیمات ہے نہیں, وہ پہلے ہی بیچارہ بے وقوف ہے, تو وہ اور بے وقوف بن گیا ان کی باتوں میں آ کے. اس نے یہ نعرے لگانا شروع کر دیے 2 بچے ہوں گے تو ایکچولی تربیت اچھی ہوگی, ٹوپی ڈرامے. تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم لوگوں کے گھر میں رونقیں ہیں, ہم لوگوں کے گھر میں اولادوں کی خوشیاں ہیں. پھر یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو بہویں آتی ہیں اور داماد آتے ہیں, پھر پوتے آتے ہیں, نواسے آتے ہیں, بڑھاپے میں انسان دادا بنتا ہے. پھر تبھی کہتے ہیں محلے کا کون جا رہا ہے, دادا. ان کے بڑھاپے دیکھو آپ جا کے, یہ جو سیلیبریٹیز ہیں نا, فنکار, اداکار, گلوکار, ان کے بڑھاپے دیکھو 50 سال میں ان کے تباہی ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کے ساتھ. یہ صرف اسٹیج پہ آپ کو خوش نظر آتے ہیں جب ایوارڈ کے لیے بلایا جاتا ہے, اس کے علاوہ ان کی زندگی بالکل بے رونق. ان میں محبتوں کے علاوہ سب کچھ ہے. حالانکہ دیکھنے میں یہ ایسا لگتا ہے بہت محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے, کیسے ہنس کے مل رہے ہوتے ہیں, ایکچولی نائس ٹو میٹ یو. یہ ٹوپی ڈرامے ہیں, ان میں محبتیں ہے ہی نہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا, ان میں محبت ہے, ریلیشن تو ہے ہی نہیں ان میں. ڈاکٹر ذیشان, یہ جو الغزالی یونیورسٹی کے ڈین ہے, انہوں نے واقعہ سنایا, کہہ رہے میں لمس یونیورسٹی کے پروفیسر ہے نا, یہ تو کہتے ہیں کہ جی میں حضرت مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں گیا, تو میں نے ان کے شاگردوں کو دیکھا, ایک تو کتنا بڑا, میں بھی حضرت کے جنازے میں گیا تھا, کتنا بڑا مجمع, اور ایسے طلبہ رو رہے تھے صف اول میں نا. کہہ رہے مجھے خیال ہوا کہ یار ریلیشن تو اس کو بولتے ہیں. اور کہ میں لمس یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, کتنے اسٹوڈنٹس آگے پیچھے گھومتے ہیں, میرا انتقال ہوگا تو 2-4 سے زیادہ کوئی جنازے میں نہیں آئے گا. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو ریلیشن بنتا ہی مذہب اور مذہبی تعلیمات کو فالو کرنے سے ہے. جہاں مذہب گیا یا مذہبی تعلیمات گئیں, ریلیشن گیا, بس پیسہ ویسا ہوگا, ریلیشن ختم. ایک صاحب نے مجھے کہا بچے زیادہ پیدا نہیں کرو, پیسہ کماؤ, بڑھاپے میں نوکر رکھو. یہ تو حماقت والی بات ہے نا, نوکر وہ محبت تھوڑی دے گا آپ کو, تو ملازم ہوگا. میں نے کہا مجھے یہ بتا کہ نوکر کیا کرے گا بڑھاپے میں؟ پھر نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. مالدار آدمی بڑھاپے میں نوکر رکھ لے گا, نوکر بڑھاپے میں کیا رکھے گا؟ تم تو غریبوں کو زیادہ مشورہ دیتے ہو کہ نسل روکو,
کیا خیال ہے بھائی جان؟ تو نوکر تو غریب ہے نا، تبھی تو نوکر ہے. تو نوکر کیا رکھے گا بڑھاپے میں؟ وہ تو مرے گا روڈ پہ جا کے. تو پاگل لوگ ہیں، ان میں سینس کے علاوہ سب کچھ ہے. ایک ریلیشن نہیں، ایک سینس نہیں ہے. تو شکر کرو اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اپنی ذات پہ ٹوٹا پھوٹا توکل دیا، اس کی وجہ سے ہم خوش ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے نا؟ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی کیا ہوتے ہیں؟ ہماری آمدنیں ہمارے خرچوں سے بہت کم ہوتی ہیں. بیویاں بھی، بچے بھی، پھر بھی ہم خوش نظر آئیں گے آپ. اور ان کم بختوں کی آمدنیں آپ دیکھ لو جا کے یار، اور خرچے دیکھ لو. ایک عدد بیوی، وہ بھی اپنا خود جاب کر کے کما رہی ہوگی، ایک آدھ بچہ، اس کے بعد بھی آپ ان کی ٹینشنیں دیکھو یار. تو یہ سب اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ شعر یاد کر لو. یہ خاص، یہ پڑھنا نہیں ہے زور سے. استاد جی چوتھی شادی کی دعوت اب ہمیں کب کھلائیں گے؟ اسی قریب شاہین شنواری میں کھلا دیں. یار مسئلہ یہ ہے کہ میرے اتنے ریلیٹیو ہیں، اتنے لوگ ہیں کہ میں اگر ولیمہ کروں گا میں تو روڈ پہ آ جاؤں گا. یہ تو اتنا، ہمارے مسجد کے امام صاحب تھے نا، تو چونکہ وہ سب کے امام تھے، لہذا پورے محلہ جہاں بھی ولیمہ ہوتا نا، اپنے بچے کا شادی ہوتی، تو وہ امام صاحب کو لازمی دعوت دیتے، زبردستی لے کے جاتے. امام صاحب چلے گئے، اب پورے محلے میں ہر گھر میں امام صاحب بیچارے دعوت میں شریک رہے. اب جب امام صاحب کے بیٹے کا ولیمہ تھا نا، امام صاحب ٹینشن میں تھے کہ ابھی میں تو ہر ایک کی دعوت میں گیا ہوں، اب میں اکیلا ہر ایک کو کیسے بلاؤں؟ وہ تو 10 بسیں بھی کم پڑ جائیں گی. لیکن بعد انہوں نے کیا پھر، تو لوگوں نے بھی تھوڑا تعاون کیا نا امام صاحب کے ساتھ کہ یار ان کی اس آمدن میں یہ اتنے بڑے محلے کو کہاں سے کھلائیں گے؟ نہیں کھلائیں گے تو لوگ بولیں ہمارے ولیمے میں آ گئے تھے اور اپنا ولیمہ نہیں کھلا رہے. تو اب ایسا ہے کہ آپ لوگ سب نا 5-5 ہزار روپے جمع کرا دیں، جو کمی رہ جائے گی انشاءاللہ میں پوری کر کے، تو انشاءاللہ. خیر یہ میں مذاق کر رہا ہوں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ کہیں کریں گے دعوت، آپ بے فکر رہیں. دورے کے طلبہ تو آخری سال ہوتا ہے نا، تو آخری سال والے طلبہ کی دعوت ہم انشاءاللہ صلو علی الحبیب. ہم شاہین شنواری پہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم کوئی دیگ شیک پکوا لیں گے گھر پہ. کیا تو وہ 2 شادیوں کا ولیمہ اکٹھا ہو جائے گا. بلکہ ایسا کرو، کیونکہ ایک شادی کا بھی پورا پراپر ولیمہ نہیں ہوا میرا، تو گھر والے کہیں گے ہمارا نہیں ہو تو ان کا نہیں ہو. تو ایسا ہے کہ چاروں کا نیت سے ہو جائے گا. تو ایک بچڑا لے آئیں گے، اس میں سب کی نیت کر لیں گے. بلکہ اب میرے بچوں میں 2-4 کے علاوہ عقیقے بھی کسی کے نہیں ہوئے. ایسا بھینس کالونی سے نا کانٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنے بچڑے ہیں آپ جامعہ بھیج دیں. یہ ایک ہی کافی نہیں ہے 10 آدمیوں کے ولیمے کے لیے. اگر اسی کو کاٹ دیں ہم، دیکھو ہٹا کٹا، بیوی بیوہ ہو جائے گی بیچارے کی یار. وہ ایک بوڑھے آدمی گئے نا ایک شادی دفتر میں، کہنے لگے کہ جی کسی بیوہ سے میرا نکاح کر دیں. انہوں نے کہا یہ خاتون ہے، نکاح اس سے کر لیں، بیوہ خود ہی ہو جائے گی. سمجھتے ہو؟ چلو میرے بھائی کرتے ہیں یار کچھ، ابھی اس پہ کچھ کرتے ہیں، سوچتے ہیں. کتنے طلبہ ہو آپ لوگ ٹوٹل؟ 170. 170 کا مطلب یہ ہوا کوئی کمبخت 1000 روپے کا بھی کھانا اگر کھائے گا، بلکہ 500 کا بھی اگر کھائے گا نا، 80,000 روپے لگیں گے. تو 500 کا تم لوگ کدھر کھاؤ گے؟ 1000 کا تو کھاؤ گے ہی نا کم از کم. چلو دیکھتے ہیں اس میں. مولانا بشیر صاحب نے بھی تو شادی کی تھی، انہوں نے ولیمہ کھلایا تھا. کوئی آپ میں اچھا باورچی نہیں ہے جو 170 افراد کے لیے کھانا پکائے؟ شنواری کا سیٹ اپ صحیح نہیں ہے.
نہیں ویسے تو شنواری ٹھیک ہے لیکن اتنے زیادہ افراد کے لیے ٹھیک ہے. دیکھو 170 افراد ہیں, اللہ نے چاہا تو 2-3 اس دن غیر حاضر بھی ہوں گے. جیسے سبق میں کبھی کبھار 2 غائب کبھی 3 غائب, تو ایسے اللہ سے پوری امید ہے انشاءاللہ. لال کے لیے تو کوئی باورچی ہو نا ٹائٹ والا, جو ایک بچڑا کاٹ کے بریانی بیف بریانی بنائے ٹائٹ والی,